بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین صلوات بابا سے پڑھ لیجئے۔ اگر زحمت نہ سمجھے تو جو کیمرے سے پیچھے اگر آپ آگے آ جائیں گے تو ایک ماحول بھی بن جائے گا، بس دو قدم آگے آپ سب ماں باپ آگے آ جائیں، ادھر سے بھی اگر آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں تو بہت شکریہ جناب، آگے ادھر آ جائیں مہربانی کرو نیڑ اگے بیٹھے وہ بھی تھوڑے سارے کو ہاں بہت شکریہ بڑی مہربانی شکریہ جناب۔ دو گہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشادہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کے مولا دلی مقاصد پورے فرمائے، اس بڑے دربار سے کوئی بھی خالی جامع نہ جائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پالنے والے تو سب کے خود حفاظت فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ایک صلوات اتنی ملمیجیں جتنی محمد علیہ محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے بات شروع کی جائے۔ سورہ ہود سے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، تمہارے لیے اللہ کا بقیہ کافی ہے، شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو۔ بہت مہربانی۔ میں ممبر گواہ تنویر شاہ صاحب اور پوری ان کی انجمن کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں بہت جگہ سے وقت نکال کے آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ سلطان العلماء قبلہ کی مولا درجات بلند فرمائے، مجھے بتلایا کہ سال گزشتہ خطاب کیا تھا، آیا ہوں تو چاہتا ہوں باتیں وہ کروں جو آپ کے دل میں اتر جائیں، اور جیسے آپ نے خواہش کا اظہار کیا اسی پہ چند جملے آج کے کہنے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کا بقیہ کافی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ بقیت اللہ کس کا لقب ہے؟ توجہ چاہوں گا، معصوم سے پوچھا گیا مولا بقیت اللہ کس کا لقب ہے؟ جو امام نے جواب دیا وہ سماعت فرمائی۔ امام نے فرمایا بقیت اللہ اس کا لقب ہے جس کا انتظار بھی عبادت ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آلہ۔ بیٹے سے نیچے رکھ۔ کس کا لقب ہے؟ عسکری کے لال کا، میرے اور آپ کے۔ بہت شکریہ اس امام کا کہ معصوم کا فرمان ہے نا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ ہم سب کے سب محمد ہیں۔ بھائی اس حدیث کی روح سے پہلا محمد آمنہ کا لال، آخری محمد نرجس کا چاند۔ اگر پہلے جملے پر بولے تو میں نے بغیر تمہید کے بات کو شروع کیا، ان دونوں محمد میں ایک قدر مشترک ہے۔ پہلے محمد نے اپنے بعد کوئی نبی نہیں آنے دیا،
آخری محمد نے اپنے بعد کوئی امام نہیں آنے دیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مولا آپ کی خیر فرمائے، انہیں ہاتھوں کی خیر ہو. بہت شکریہ جناب، جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں بس اسی طرح میں ساتھ دیتے آئے گا. پہلے محمد نے اپنے بعد کوئی نبی نہیں آنے دیا اور آخری محمد نے اپنے بعد کوئی امام نہیں آنے دیا. وہاں ختم نبوت ہے تو یہاں ختم امامت ہے. اللہ اکبر. توجہ چاہوں گا. اور جس کے انتظار میں بھی اللہ نے عبادت رکھی، لطف لیجئے گا، یہ معمولی بات نہیں ہے. جس کے انتظار میں بھی عبادت ہے. غیبت اختیار کی ہے سامرا سے، میں دونوں باتیں ساتھ لے کے چلوں گا. اور ظہور ہوگا کعبہ کی، بولیے، چھت سے. ہائے ہائے، ظہور ہے کعبہ کی چھت سے. پالنے والے جہاں سے غیبت اختیار کروائی وہاں سے ظہور کروا، کنی کعبہ اور کعبہ کی چھت سے. میں نے کہا خون حسین کا بدلہ لینا ہے، ظہور کربلا محلہ سے کروا دے، کنی کعبہ اور کعبہ کی چھت سے. میں نے کہا علی کی دستار امامت کا آخری وارث ہے، ظہور نجف اشرف سے کروا دے، کنی کعبہ اور کعبہ کی چھت سے. پالنے والے وجہ کا اس میں راز ہے. میں نے کہا کیا راز ہے؟ پر میں جب عسکری کا لال کعبہ کی چھت سے ظہور کرے گا تبھی تو دنیا کو خبر ہوگی پہلا بھی کعبہ میں آیا تھا. آیا آیا، بولتے آئے گا، بولتے آئے گا. پہلا بھی کعبہ میں آیا تھا، آخری بھی کعبہ سے آئے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ امام جب بھی ملتا ہے خدا کے گھر سے ملتا ہے. لطف آ رہا ہے؟ ظہور کہاں سے ہے؟ کعبہ کی چھت سے. بھائی جان، میرے بزرگ جتنے میرے دوست اب بیٹھے، 3 ہستیاں ہیں جن میں سے 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا ہے. بولیں گے تو لطف آئے گا. کتنی ہستیاں ہیں؟ 2 جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا. ایک ہستی ابھی باقی ہے جسے کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے. نہیں، آپ بولیں گے تو لطف آئے گا. میں نے آپ کو نتیجہ پہلے دیا ہے، بات اب شروع کی ہے. کتنی ہستیاں؟ 2 جنہوں نے خطاب کیا. ایک ہستی ہے جسے خطاب کرنا ہے. جنہوں نے خطاب کیا ان میں پہلی ہستی کا نام حضرت بلال، اور خبر نہیں دوسری پہ کون بولے گا. دوسری ہستی کا نام حضرت عباس. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے، یہ لائٹ تھوڑی مدھم ہو سکتی ہے اگر یہ لائٹ کم ہو جائے. اگر اچھا، مولا آپ کی خیر کرے. ریکارڈنگ تو ہو جائے گی نا آپ کی؟ اچھا، جلانی پڑے گی؟ اچھا، نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خیر ہے، چلیں. وہ اصل میں وہ کچھ چہرے ادھر بیٹھ گئے نا تو وہ خیر ہے، کوئی نہیں. کتنی ہستیاں؟ 2 جنہوں نے خطاب کیا. حضرت بلال، حضرت عباس. جن کو خطاب کرنا ہے وہ امام زمانہ. چونکہ میں، یقین کیجئے، یہ مجلس کی روحانیت ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں. وہ تھوڑی سی ڈسٹرب کرتی لائٹ تو میں نے کہا باقیوں کا تو نہ نقصان جائے، لیکن چلیے آپ ساتھ دے گا. حضرت بلال نے کب خطاب کیا؟ جب مکہ فتح ہوا. رسول نے کہا بلال آج جب خوش ہے، مکہ فتح ہوا ہے، اسلام کی فتح کا اعلان کرو اذان کہہ کر. نہ سب بولیں گے تو لطف آئے گا، جو پیچھے بھی بیٹھے بول جائے گا. اسلام کی فتح کا اعلان کرو اذان کہہ کر. معلوم ہوا کہ اذان اسلام کی فتح کا، نہیں سب بولو گے تو لطف آئے گا، سب بولو گے تو لطف آئے گا. اذان نام ہے اسلام کی. تبھی تو دربار یزید میں جب علی کی بیٹی نے فصیح و بلی خطبہ دیا اور یزید نے دیکھا کہ دربار میں بغاوت ہونے لگی ہے، اسے 5 مؤذن اکٹھے کر کے کہا کہ تم اذان دو، میں اذان کی آڑ میں دربار کو چھوڑ کر اپنے محل میں چلا جاؤں گا. مؤذن کے لبوں پہ اللہ اکبر آیا، اس نے قدم اور تیز کیے. مؤذن کے لبوں پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ آیا، اس کے قدم اور تیز ہوئے. ابھی اس کا ایک قدم دربار، ایک قدم محل میں تھا. یا مؤذن کے لبوں پہ اشہد ان محمد رسول اللہ آیا. یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے. سید سجاد نے سر اٹھا کر کہا یزید بھاگتا کہاں ہے؟ اپنی شکست کا اعلان تو سن جا، بتا کے تو جا محمد تیرا نانا ہے کہ میرا نانا ہے. آئے ہائے ہاں اللہ کا.
توجہ فرمائی آپ نے. تو فرمایا اذان دے کر اسلام کی فتح کا اعلان کرو. اب بلال جب اذان دینے شروع کرے، رسول نے کہا ٹھہرو، آج ہم خوش ہیں، تمہارے عہدے میں ترقی کرتے ہیں. سرکار کیا مطلب؟ فرمایا اذان کعبہ کی چھت پہ جا کے دو، لطف آئے گا. اذان کعبہ کی چھت پہ جا کر دو. ہمیں بلانے والے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس نے ولایت علی پہنچانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میری کوشش ہے کہ میں امام زمان اور ولایت علی علیہ السلام دونوں کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے دعا لوں. بلال کعبہ کی چھت پر آئے، اذان دینے کی بجائے خاموش کھڑے ہو گئے. رسول نے کہا بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے سرکار ایک مشکل آ گئی. نبی نے کہا کیسی مشکل؟ کہا جب میں زمین پر ہوتا تھا تو میں رخ کرتا تھا اذان دیتے ہوئے کعبہ کی طرف. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، اسلام میں بولنے کا شکریہ. مولا ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدح میں بلند ہوتی. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. کیا کہا کہ میں اذان دیتا تھا، زمین پہ کھڑے ہو کے تو رخ ہوتا تھا، آج ہوں کعبہ کی چھت پر. تو سرکار میں اذان کس کی طرف رخ کر کے دوں؟ نبی فرماتے یہی تو تیری ذہانت کا امتحان ہے. سرکار کیا مطلب؟ فرمائے مجھ سمیت ہم سب یہاں موجود ہیں، تیرا جس کی طرف جی چاہے رخ کر کے اذان دے دے. میں محمد وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تیری اذان کو قبول کرے گا. اب مجھے خبر نہیں کہ جملہ سن کر کون یہاں رہ جائے گا، کون بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف نشب جانا چاہتا ہے. جو جانا چاہتا ہے وہ شہ پر مبدت جھاڑی، میں لے جانے کے لیے تیار ہوں. درویش شاہ جی بلال نے پورے بیت اللہ میں نگاہ کو دوڑایا تو نبی سے 2 قدم پیچھے میرا اور آپ کا علی مولا کھڑا تھا. بلال نے چہرہ علی کی طرف کیا، ہاتھ کانوں پہ لایا، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، اللہ اکبر، چہرہ علی کا، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، چہرہ علی کا، اشہد ان محمد رسول اللہ، چہرہ علی کا. بلال اذان دے کر زمین پر آئے. پاس بیٹھنے والوں کا بلال جب نبی نے کہا تھا جس کی طرف جی چاہے رک کر کے اذان دے، تجھے چاہیے تھا نبی کو دیکھ کے اذان دیتا، یہ تو نے علی کو دیکھ کے اذان کی دی. بلال نے کہا خاموش، حبشی سمجھ کے پاگل سمجھا ہے، جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا. آئے ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، بسم اللہ. لطف آ رہا ہے؟ بسم اللہ. علی ولی بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب، مولا آپ کی خیر فرمائے. بہت شکریہ جناب، بہت بہت مہربانی. اتنی محبت کے ساتھ آپ سماعت فرمانے کا حبشی سمجھ کے پاگل سمجھائے، جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا. تو پہلی ہستی جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا حضرت. دوسری ہستی حضرت عباس علمدار علیہ السلام. کب؟ ہائے ہائے 8 ذی الحجہ، جب سلطان کربلا حج کو عمرہ میں تبدیل کرنے لگے تو بلا کر کہا عباس بھائی. جی مولا. فرمایا صفین میں دنیا نے تیری شجاعت دیکھی ہے، میں چاہتا ہوں لوگ آج تیری فصاحت دیکھیں. سارا جملہ بھول جائیے گا، یہ نہ بولیے گا. سرکار وفا فرماتے مولا کیا کرنا ہے؟ فرمایا خطبہ دینا ہے. مولا خطبہ دینے کا انداز؟ فرمایا کعبہ کی چھت. نہیں سب بولیں گے تو سائے گا. خطبہ دینے کا انداز؟ فرمایا کعبہ کی چھت. اب جو جناب عباس نے جواب دیا اور پھر جو حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں نے سمجھا دیا تو بہت داد دیں گے، اور اگر پہلی بار سن رہے ہوں تو بھی میرا حق نہ رکھے گا، پہلے سن رکھا ہو تو مت بولیے گا. سرکار وفا نے ہاتھ جوڑ کر کہا سلطان کربلا کے مولا میں اور آپ کی موجودگی میں کعبہ کی چھت پہ خطاب کروں؟ حسین نے کہا ہاں. کہنے گا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر میں کعبہ کی چھت پہ خطاب کروں گا تو میں وہاں، تو یہاں، میں وہاں اور تو یہاں. مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ حسین نے کہا ممکن ہے. مولا کیسے؟ امام فرماتے ہیں میں اس دور کا محمد ہوں، تو اس دور کا علی ہے، اور ہر دور کا محمد اپنے دور کے علی کو ایسے ہی دیکھتا ہے. ہائے 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 اللہ. توجہ ہے؟ لطف آ رہا ہے؟ راضی ہیں؟ مولا آپ کی خیر فرمائے. تو جب چلیے ایک جملہ بھی سنا دوں، تھوڑی جلدی ہے مجھے لیکن پھر بھی سناتا ہوں. مجلس مکمل آج کی پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ دیجیے گا. جب سرکار وفا بیت اللہ کی چھت پر آئے
تو جب آپ نے خطبہ دیا تو ایک اشارہ کعبہ کی طرف کیا، ایک اشارہ حسین علیہ السلام کی طرف کیا۔ اگر یہ دونوں اشارے میں نے سمجھا دیے تو عقیدے کی معراج ہو جائے گی۔ سرکار وفا بیت اللہ کی چھت پر آ کر فرماتے فرزند رسول اجازت ہے کہ میں کچھ کہوں؟ حسین فرماتے عباس اجازت ہے۔ اجازت دینے والا حسین ہو، بولنے والا عباس ہو۔ تو پھر جانتے سرکار وفا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا لنزلت قدومک ابھی۔ فرمایا حمد اس خدا کی جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا اس کے باپ کی وجہ سے۔ ہائے 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 اللہ اکبر، بسم اللہ۔ مولا آپ کی خیر فرمائے، آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدہ میں۔ اچھا جی میں بسم اللہ جناب میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں۔ فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا لنزلت قدومک ابھی۔ فرمایا حمد اس خدا کی جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا اس کے باپ کی وجہ سے۔ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا، میں نے نتیجہ پہلے دیا، بات اب کی ہے۔ جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا، بولیے آپ کو قبلہ کے 6 مصرے سناؤں؟ سنیں گے؟ مولا استاد محترم قبلہ سلطان العلماء کے درجات بلند فرمائے، علامہ غضنفر عباس ہاشمی صاحب اللہ مقاموں، وہ فرماتے تھے رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے، اور زمین پہ رہ کے جو نور سحر میں رہتا ہے، علی وہ بندہ ہے جو یزدہ کے گھر میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں نے 2 میں سے اور سنانے ہیں۔ رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، کہ میں اپنے موضوع سے ذرا بھی نہیں ہلنا چاہتا۔ رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے، زمین پہ رہ کے جو نور سحر میں رہتا ہے، علی وہ بندہ ہے جو یزدہ کے گھر میں رہتا ہے، ہر ایک گدائے علی دہر میں ولی نکلا۔ مولا جانتے ہیں آپ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں سننے کی کہ مجھے تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ علی وہ بندہ ہے جو یزداں کے گھر میں رہتا ہے، ہر ایک گدائے علی دہر میں ولی نکلا۔ غوث، قطب، کلندر، عبدال، ہر ایک گدائے علی دہر میں ولی نکلا۔ خدا کے گھر کا کھلا در تو بس علی نکلا۔ ہائے 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 اللہ۔ توجہ چاہوں، بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب۔ گھبرائے ہوئے تو جو پیچھے بھی بیٹھے ہیں، مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ دیکھیے جو عید کی خوشیاں چھوڑ کر ان کا ذکر سننے کے لیے آیا ہے، آخر اس میں کوئی کمال تو ہے۔ اور میں نے جب وہ کمال پڑھا تو مجھے بڑا لطف آیا کہ میرے آپ کے چھٹے امام سے ایک بندے نے کہا مولا جب بھی آپ کے جد حسین کا نام آتا ہے تو لوگ کھنچتے ہوئے مجلس میں چلے جاتے ہیں، یا مولا ان کے دل میں کربلا جانے کی تڑپ آتی ہے۔ وجہ امام نے کہا اس کی بس ایک ہی وجہ ہے کہ جب اللہ ہمارے حبدار کو بنا رہا تھا اس کی مٹی میں ایک ایک چٹکی کھا کے شفا ملا رہا تھا۔ ہائے 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 تنویر شاہ جی، وہ یہ کھا کے شفا ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے۔ توجہ ہے بھائی جان، زحمت کی معافی اگر یہ آپ اب لائٹ بند کر دیں، چونکہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ مجھے لطف نہیں آ رہا۔ بہت مہربانی، مولا آپ کو سلامت کہ پھر کسی موقع کے اوپر آپ کر لیجیے گا۔ مولا آپ کی خیر کرے۔ تھک تو نہیں گیا آپ صاحب؟ لطف لیجیے گا۔ ہر ایک گدائے علی دہر میں ولی نکلا، خدا کے گھر کا کھلا در تو بس۔ تیسری ہستی جسے کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے۔ ہائے 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 بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی۔ آپ دیکھیں نا اب سارے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ میں مولا میرے بھائی کی خیر فرمائے اور ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ محبت کی ہے، لائٹ بند کر کے مالک ان کو سلامت رکھے۔ لطف لیجیے گا سننے کا۔ جسے خطاب کرنا ہے وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے زمانے کا امام۔ خطاب کریں گے کعبہ کی چھت سے، ظہور بھی کعبہ کی چھت سے۔ پڑھ دوں؟ سب بولیں گے؟
امام کے ظہور کے بعد جو پہلی نماز امام کی اقتدا میں ادا کی جائے گی وہ عصر کی ہے. پہلے سن رکھو تو مت بولیے گا، پہلی بار آیا تو چاہتا ہوں باتیں وہ کروں جو آپ کے دل میں اتر جائے. توجہ چاہوں گا، امام کی اقتدا میں جو پہلی نماز ہے وہ کون سی ہے؟ عصر کی. یعنی جب امام ظہور فرمائیں گے نا، چلو پھر ایک اور بات سنیں. جیسے ہی کعبہ کی چھت سے امام کا ظہور ہوگا، امام تشریف لائیں گے پھر چھت سے بیت اللہ کی زمین پر، اور کعبہ کو ٹیک لگا کر امام ایسے بیٹھیں گے بیت اللہ کی کعبہ کی پشت کی جانب. امام ایسے اشارہ کریں گے تو 27 افراد کعبہ کی پشت سے ایسے برآمد ہوں گے کہ جیسے وہ امام کے ہائے 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 بتا دیتے آئیے گا. بس دو چار جملے آج کا اور سنیے گا. مولا آپ کی خیر فرمائے، اور پھر انشاءاللہ جب چاہا حاضر خدمت میں مالک آپ کو آباد رکھے. ابھی میرا ساتھ دیجیے گا. کتنے افراد پشت کعبہ سے برآمد ہوں گے؟ ایسے امام اشارہ کریں گے اور وہ آ جائیں گے. تعداد تو میں نے بتا دی، نام بھی مولا آپ کی خیر کرے، مولا آپ کی خیر فرمائے، مولا آپ کی خیر فرمائے. مجھے سمجھ بھی نہیں آتا، آتے 7 27 نکالے گا تو 7 اور 2 9 عادت ایسی امام کی دادی کا. کابینہ 313 کیے، 3 3 6 اور 1 7. معلوم ہوا آنے والا عباس کا جلال لے کر آئے گا. ہائے 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 ہائے. توجہ، مولا آپ کی خیر کرے، آل محمد آپ کو آباد رکھے. کتنے افراد؟ 27. تعداد تو سن لی، بتلاؤں کون کون ہیں ان میں؟ 15 افراد قوم موسیٰ کے. ہاں امام زمانہ اگر سننا ہے تو میں نے تو اسی انداز میں پڑھنا. کتنے افراد حضور؟ 15 اصحاب قوم موسیٰ کے. 7 افراد اصحاب کہف، مومن آل فرعون، یوشع بن نون، مالک اشتر، ابو دجانہ انصاری اور سلمان فارسی. ہائے 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 ہائے. بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ. کتنے؟ 15 قوم موسیٰ، 7 اصحاب کہف، مومن آل فرعون، یوشع بن نون، مالک اشتر، ابو دجانہ انصاری، سلمان فارسی. یہ سارے 27 کے افراد جب امام ان کو ایسے اشارہ کریں گے وہ سامنے آئیں گے. توجہ، یہ سب امام کو سلام کریں گے. 5 بیٹھنے والے کہیں گے مولا ان میں سے کوئی کوہ رقیم کی پہاڑیوں میں رہتا ہے، کوئی مدائن میں تھا، کوئی مدین میں تھا. مولا سب کو ایک لمحے میں پوچھتے کعبہ سے آپ نے برآمد کیوں کیا؟ رہتے تو اتنی دور دور تھے. اشارہ کیا اور یہ بیت اللہ کی پوچھ سے باہر آ گئے. امام نے فرمایا اس میں راز ہے. توجہ، مولا کیسا راز؟ فرمایا برسوں پہلے میرے دادا علی نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے لوگوں تمہیں تمہاری قبروں سے نکال کر حشر کے میدان میں پہنچانے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں. تو فرمایا کچھ لوگوں نے میرے دادا علی کے کلام میں شک کیا تھا کہ علی یہ کام کیسے کرے گا. کہ میں نے اپنے ظہور کے فوراً بعد ان 27 افراد کو بیت اللہ کی پوچھ سے نکال کر دنیا کے منہ پہ تماچا مارا. جب پوتا یہ کرتا ہے تو دادا کیا کرے گا؟ اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یکسبا کل ایمان نارا. توجہ ہے. واللہ آدھا گھنٹہ مجھے پڑھتے ہوئے گیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے بات اب شروع کی ہے. یہ آپ کی محبت ہے. دیکھیے ہم ملت جعفریہ والے ہم تعداد کے قائل نہیں ہیں، ہم استطاعت کے قائل ہیں. اب الحمدللہ آپ سب میں پوری ہے. اور بڑا مجھے اصرار رہا ہے پنڈ دادن خان سے مجالس پہ، لیکن میں بس آتے ہوئے اس لیے تھوڑا سا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں آگے سننے والے کیسے ہوں گے. لیکن ابھی 12 جماعت ثانیہ اور انشاءاللہ اس سال بھی آؤں گا. اور اب آپ لوگوں کو آپ کا معیار سماعت دیکھ کر اس بات پر اطمینان ہے کہ علم دوست لوگ بیٹھے ہیں. کیونکہ مجھے کم از کم میں حضور اس منبر پر آ کر ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا. میں ادب کے ساتھ جتنی دیر پڑھنا ہے فضیلت اہل بیت پڑھنا. جس امام کا میں ذکر کر رہا ہوں
میں آپ سے پہلے اس کے ظہور کے بعد ہم جواب دے ہوں گے. جب وہ ظہور فرمائیں گے نا تو وہ سب سے پہلے ہمیں پوچھیں گے کہ ہم نے جو تمہیں اپنے باپ دادا کا ممبر دیا تم نے قوم کو کہاں لگائے رکھا. تو کم از کم میں اپنی سی ڈیوٹی پوری کرنا چاہتا ہوں مالک آپ کو، تاکہ جب قائم آل محمد علیہ السلام کا ظہور ہو تو اس طرح ہاتھ باندھ کے ان کی خصوصی شفقت کے سائے میں میں بھی اور آپ بھی، مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے. تھک تو نہیں گئے؟ فرمائے جب پوتا یہ کرتا ہے تو پھر دادا کیا کرے گا؟ تو جب یہ افراد بھی آ جائیں گے اور عصر کا وقت ہوگا، سنتے ہیں کوئی چوتھے آسمان پر انتظار کر رہا ہے. ہائے 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 ہائے، بولتے آئیے گا، بولتے آئیے گا. کوئی چوتھے آسمان پر وہ بھی آئے گا. اچھا یہ بات چونکہ آپ نے سن رکھی ہے متعدد علماء ذاکرین سے کہ وہ کہیں گے امام کے آؤ مریم کے بیٹے نماز پڑھاؤ، وہ کہیں گے نہیں آپ پڑھائیں، میں مریم کا بیٹا ہوں، آپ بطول کا بیٹا. یہ سب آپ جانتے ہیں. لطف لیجئے، امام کی اقتداء میں جو پہلی نماز ہے وہ عصر کی ہے. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر میں بتلا سکوں کہ تنویر شاہ جی اس کی اقتداء میں پہلی نماز عصر کی ہے. آج معلوم ہوا وہ قرآن میں کیوں کہہ رہا والعصر. ہائے 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 ہائے. چونکہ تفسیر صافی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ والعصر کی امام نے 3 تفاسیر بیان کی ہے. سورہ والعصر کی کتنی تفاسیر ہیں؟ 3. فرمایا پہلا عصر وہ ہے جو علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی. فرمایا دوسرا عصر وہ ہے جو سلطان کربلا نے سرزمین کربلا پر سجدہ کیا تھا. اور فرمایا تیسرا خاص عصر وہ ہے کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا اور اس کی اقتداء میں. چونکہ سارے میرے اپنے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، پتہ چل جاتا ہے ان کا ذوق مودت اور معیار سماعت بتلا رہا ہے کہ ہر ایک کے دل کی دھڑکن بن کر علی علیہ السلام کی ولایت رہتی ہے. تو ایک جملہ کہوں، امام کی اقتداء میں پہلی نماز ہے عصر کی. تنویر شاہ جی نہیں سن رکھی ہوگی بات اس انداز میں، آپ نے آج سنیے. جو زبان سے فقط کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار قائم کا ظہور کر، وہ بھی وہاں پہنچے گا. اور جو دل سے کہہ رہا ہے وہ بھی وہاں پہنچے گا. پہنچیں گے سب، زبان والے بھی، وہ جسے آپ کہتے ہیں اوپر اوپر سے کہنا، اوپر اوپر سے کہنے والے بھی پہنچیں گے اور دل سے کہنے والے بھی پہنچیں گے. یہ بات میں کہیں نہیں کرتا، لیکن اسرار و رموز سننے والے احباب بیٹھے ہیں تو پہلی بار چلیے آپ کی بارگاہ میں یہاں آئے ہوں. مالک میری بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو بھی آباد و شاد رکھے. تو پھر تحفہ لیجئے گا. پہنچے گا ہر کوئی وہاں، زبان سے کہنے والا بھی، دل سے ماننے والا بھی، مگر جو امام کی اقتداء میں پہلی نماز عصر کی ہے وہ در حقیقت چھاننا لگے گا. پتھر الگ ہوں گے. ہائے 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 ہائے. تھوڑا سا بس بولیے گا، بس تھوڑا سا اور بولیے گا، بس میں نتیجے کی طرف آج کے جا رہا ہوں. پتھر الگ ہوں گے، ہیرے الگ ہوں گے. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جناب امام کی اقتداء میں پہلی نماز میں ہی پتھر الگ ہیرے الگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوراً نماز عصر کے بعد امام نے جانا ہے کربلا. ہاں لطف لیجئے، جانا ہے. اچھا ایک بات اور سنے، اگر امانت رکھے اپنے تک، جو لوگ حاضر ہیں نا یہ ان کے لیے. آئیے بسم اللہ، آئیے آئیے شاہ صاحب آئیے. مولا کی بہترین مدح خان اور میرے بعد انشاءاللہ بھائی خطاب فرمائیں گے. مولا ان کو آباد و شاد رکھے. لطف لیجئے گا. شاہ صاحب بات ہو رہی ہے زمانے کے امام کی. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں شاید میں ممبر سے دوسری بار کہہ رہا ہوں، لیکن جہاں میں نے پہلی بار کہی وہاں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ بات آپ تک امانت ہے. یہ بات آپ نے آگے کسی سے نہیں کرنی تاکہ مجلس حسین میں آنے والے کو تو بھی تو انعام ملے نا. سناؤں بات، جب امام کی اقتداء میں جماعت شروع ہوگی نا عصر کی نماز، آپ توجہ، تو سب سے پہلے تو نا امام بیت اللہ کو دیکھ کر کہیں گے کہ جب سے بیت اللہ یہاں نصب ہوا ہے تب سے
یہ اپنی اصل جگہ سے ہٹ گیا ہے. اب چونکہ میرے بعد قیامت ہے تو لہٰذا میں یہ جو اپنی جگہ سے ہٹ گئی تعمیر ہوتے ہوتے اسے اس کی جگہ پر لے آؤں. تو لوگ کہیں گے سرکار جب تک یہ یہاں نہیں آتا تو ہم کیا کریں؟ فرمایا کربلا کی طرف روک کر کے نماز پڑھ لو. ہائے 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 ہائے. شہید محسن نقوی بیاں اگر سر تفسیر حسین ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے آپ صاحب کی؟ بس یہ ایسے دل میں آیا تو میں نے بات کر دی. اب لطف لیجیے گا نتیجات کا. ہیرے الگ ہوں گے، پتھر کیسے ہوں گے؟ سنیے، امام کی ابتدا میں پہلی نماز عصر کی جاگنا. اچھا میں اکثر جب کبھی ایسی بات کرنے لگتا تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ فوراً جو ہے نا اس بات میں تشہد کی بات کریں گے. میں نے کہا وہ تو بہت دور کی بات ہے. امام کی ابتدا میں جماعت میں نماز پڑھنا یہ جس کے بعد قیامت ہے کوئی آسان بات ہے؟ میں نے کہا بات اس سے آگے کی ہے. ان کا وہ کیا؟ میں نے کہا جیسے ہی قطاریں لگ جائیں گی صفیں بن جائیں گی، امام فرمائیں گے نا اللہ اکبر، یہ کہہ کر ابھی امام بسم اللہ شروع ہی کریں گے یا پلٹ کر کہیں گے چچا سلمان جی مولا وہ جو چھٹی ساتویں صف میں کھڑا ہے گردن کاٹ دو اس کتے کی، نماز بھی ہمارے پیچھے، شک بھی ہماری ولایت میں. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے آپ صاحب؟ فرمایا گردن کاٹ دو اس کی، نماز بھی ہمارے پیچھے اور شک بھی ہمارے دادا علی کی ولایت. فرمایا اب دو کام نہیں ہوں گے. ہائے 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 بولیے. فرمایا اب دو کام، اب تو ایک کام، یا شک کر کے پتھر بن کے الگ ہو جاؤ یا یقین کی منزل پر امام کی ابتدا میں نماز پڑھ لو. ہائے ہائے ہائے. توجہ توجہ توجہ. ابھی کچھ کہنا چاہتا ہوں آج کا جملے کا بھی، اور بہت مہربانی تھوڑا سا اور لسنی کا. پتھر الگ، ہیرے بولو. شکر گزار ہیں ہم معصومین کے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم پتھر میں سے نہیں. ہائے ہائے ہائے. ہاں ہم ان پتھروں میں سے نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جو کام اس کی غیبت پر آ کر ظہور پر لوگوں نے کرنا ہے وہ کام ہم اس کی غیبت میں کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ان کی، بہت شکریہ، وہ کیا ہے؟ ان کی ولایت پر قائم رہے. خدا کی قسم لطف لیجیے، لطف لیجیے. اور جب امام زمانہ علیہ السلام کی ابتدا میں نماز عصر مکمل ہوگی اس وقت لوگ کہیں گے کہ مولا اب کیا کرنا ہے؟ توجہ، اب کیا کرنا ہے؟ امام فرمائیں گے چلو اب ہم کربلا چلتے. آئے آئے آئے. یہ جو یا لسارت الحسین کا نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا حسین، خون حسین علیہ السلام کا جو بدلہ لینا ہے، کیا فرمائیں گے کہاں چلتے ہیں؟ بس نتیجہ آج کا کربلا. مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ یہ اتنی مشکل باتیں ہیں جو ہزاروں کے مجمع بھی کرنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں، لیکن مولا آپ کا بھلا کرے، یہ ذکر آپ کی آنے والی نسلوں بھی قائم مدام رہے کہ مجھے آپ نے کلسیہ کی اتنی اعلیٰ انداز میں تعریف کی اور یہ فرامین پڑھ کے دل کو تسلی اور اطمینان ہوا. شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسے آئمہ عطا کیے. خدا کی قسم یہ ہیں تو سب کچھ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور جس امام زمانہ کی میں بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم جتنا کٹھن دور ہمارا ہے نا اتنی فضیلتیں بھی ہماری زیادہ ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ منتظرین قائم سے مخاطب ہوتا ہے، یعنی قائم کا انتظار کرنے والوں سے اللہ مخاطب ہو کر کہتا ہے اے میری حجت کا انتظار کرنے والوں مبارک ہو، روح زمین پر اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمان سے بارش نہ برساتا. ہائے 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 ہائے. زمین سے اناج نہ اگتا.
توجہ. اور جب امام زمانہ اللہ اکبر پہنچیں گے نا کربلا محلہ، یہ بات ایسے سنیے، اسے آرام سے کروں گا. فرات میں غسل کرنے کے بعد امام زمانہ وہی صدا دیں گے جو 10 محرم کو ان کے جد نے دی تھی. بہت شکریہ. حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ یہ استغاثہ دیکھیے کس کے لیے ہے. سب سے پہلے قبر حسین علیہ السلام شک ہو، توجہ چاہوں گا. امام برآمد ہوں گے، خاک شفا اپنے گیسوں سے جھاڑ کر فرمائیں گے لبیک یا بنیا، میرا بیٹا میں حاضر ہوں. یہ ہاتھ کس کا ہے؟ میرا. یہ ہاتھ کس کا ہے؟ بولیے. میرا. میں یہ ہاتھ یہاں رکھوں تو بھی ایک بات، میں یہ ہاتھ یہاں رکھوں تو بھی ایک بات. امام جب تشریف لائیں گے، یہ بات میں نے سمجھانے کے لیے، یہ آپ کی توجہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ میرے موضوع کے ساتھ کس حد تک متمسک ہیں. واللہ، اور میں اس وقت جھولی پھیلا کر دعا مانگتا ہوں سیدوں، مالک آپ میں سے کسی کو بھی خالی دامن یہاں سے نہ بھیجے. بیمار ہے تو شفا ملے، بے اولاد ہے تو اولاد ملے، بے روزگار ہے تو برسر روزگار لگے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کربلا والے کی زیارت ہو. اور اس سے بھی بڑی بات پھر یہ کہ جب قائم ظہور فرمائے تو ہم اس کے احباب و ناصرین میں ہوں. جو کربلا گئے ہیں مجھ سمیت وہ بار بار جائیں، جو نہیں گیا وہ ایک مرتبہ ضرور جائیں. برسوں پہلے جب ولید کے دربار میں یزید کا خط پہنچا تھا کہ حسین سے کہو کہ میری بیعت کرے، تو امام نے کیا کہہ کر جواب دیا تھا؟ مثلی لا یباہو مثلہ، مجھ جیسا اور جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا نہ کرے گا. 43 منٹ مجھے پڑھتے ہوئے ہو گئے ہیں. یہ ایک طرف ہے اور یہ جملہ ایک طرف ہے. اور بھائی جان میرے لاہور سے ہی آئے ہیں، یہ BCU مجلس میں ملاقات ہوتی ہے، میری گھڑی میں 40-42 منٹ ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. یہاں 43 مجھے پڑھتے ہوئے ہوگا، میرا ابھی بھی دل ہے کہ میں جملہ کہوں، چونکہ یہ اچھا سماعت کر رہے ہیں. مالک ان سب کو آباد و شاد رکھے. میرا ساتھ دیجیے گا اور نتیجہ لیجیے گا. کہا امام نے کہ مجھ جیسا جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا نہ کرے گا. مضارع کا صیغہ ہے، یعنی نہ کر سکتا ہے نہ. امام کے جملے کی حیبت بتاؤں شاہ جی؟ پھر چوتھے امام سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام کو حاکم قید تو کر سکا، بیعت کا مطالبہ نہیں کیا. نہیں لطف لیا آپ نے، نہیں لطف لیا آپ نے، نہیں لطف لیا. وہ قید تو کر سکا مگر بیعت کا مطالبہ، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کا بڑا کہہ گیا کہ مجھ جیسا. ہائے ہائے ہائے، جاگیے. وہ جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا نہ. نتیجہ آج کا لیجئے گا. امام نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا نہ کرے گا. تنویر شاہ جی کہاں تولیں گے آپ عظمت قائم آل محمد علیہ السلام کو کہ ادھر امام خروج کر کے ظہور کر کے کربلا پہنچیں گے، ادھر قبر حسین سے سلطان کربلا برآمد ہوں گے. دونوں دادا اور پوتا کی ملاقات دریائے فرات کے کنارے پر ہوگی. حسین اس وقت فرمائیں گے میرا بیٹا قائم. جی دادا ذرا اپنا ہاتھ آگے لا. قائم ہاتھ آگے لائیں گے. حسین اپنا ہاتھ قائم کے ہاتھ پہ رکھ کر کہیں گے مجھ جیسا مجھ جیسے کی بیعت کرتا ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب. نتیجے اتنا اچھا نتیجے پر بولنے کا بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. فرمایا میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، فرمایا قائم مجھ جیسا مجھ جیسے کی بیعت کرتا ہے. یعنی اگر حسین سے بیعت لے لیے تو پہلے حسین کا بیٹا ہونا ضروری ہے، چونکہ قرآن پر قرآن آ جائے، ہائے ہائے ہائے، ہاتھ پر ہاتھ آ جائے تو بات ایک ہی ہوتی ہے، فضیلت گھٹتی نہیں بس اجاگر ہوتی ہے کہ یہ سب کے سب محمد. بہت اسی پہ راضی رہیے گا. مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے اور انتظار کرتے رہا کریں اس امام کا.
मासूम फरमाते इतना इंतज़ार करो कि तुम्हें महसूस हो कि बस अगला सांस हो और कायम का ज़हूर हो जाए। इसमें फ़ायदा क्या होगा? फरमाया फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारा एक कदम कलसिया में, पिंड दादर खान में, लाहौर में होगा, कायम की आवाज़ सुनकर दूसरा कदम बैतुल्ला में होगा। और जब रजत हो जाएगी, इसका नाम रजत है। असल बात ये है, फिर कभी आया तो इमाम ज़माना पर इंशाअल्लाह ढेर और बातें होंगी। एक मजलिस के अंदर मैं आपकी खिदमत में क्या क्या आज की बात बयान करूं। ये मैंने जिसे बड़े बड़े उलमा रजत को बड़ी मुश्किल से लोगों तक पहुंचाते हैं, ये किबला की दुआएं हैं कि रजत इसको कहते हैं कि इधर इमाम आएंगे, इधर हुसैन आएंगे। जब रजत हो जाएगी ना और कायम अपने दादा हुसैन के गले लगेंगे ना, जैसे लगेंगे तो सबसे पहले कायम के अलैहिस्सलाम के लबों पर जुमला आएगा, दादा आज ज़ाहिरी तौर पर मैंने ज़हूर भी किया, मैं करबला भी आया, बातनी तौर पे तो रोज़ वहीं है। दुनिया को दिखाने के लिए जब ज़हूर हुआ तो मैं करबला आया, इसलिए मैं मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। दादा मैं आपके गले से मिल गया, दादा करबला का सबसे बड़ा दुख क्या था? हुसैन रोकर फरमाएंगे अकबर का ज़मीन पे गिरना। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपके आंसुओं को कबूल फरमाए। यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पूछेंगे कि सबसे बड़ा दुख करबला का, तो हुसैन अलैहिस्सलाम के लबों पर आएगा अकबर की जवानी, अकबर का जीन से ज़मीन पर आना और मेरा अकबर की लाश पर जाना। शहादत वही पढ़ेंगे जिनको इख्तिताम में पढ़ना है। शाह साहब तशरीफ़ रखते हैं, मेरे भाई पढ़ेंगे। ऐसे सुन के जाइएगा, ये ज़िंदगी के बड़े कीमती लम्हात होते हैं जो ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम में बस रोते हैं। बात इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की है तो मैं मसाइब का भी एक जुमला अपने इसी ज़माने के इमाम से मंसूब सुनाना चाहता हूँ। जो करबला गए हैं मौला ने बार बार लेकर जाए, जो नहीं गया वो एक बार ज़रूर जाए। मौजूदा नक्शे के मुताबिक जुमला मैंने समझा दिया तो रोने के लिए काफ़ी होगा, बल्कि जब जब याद आएगा आप रोएंगे। मौजूदा नक्शे के मुताबिक जहाँ नहर अलकमा बह रही है वहाँ पर एक मकाम है, मकाम साहिबुज़्ज़मान। वहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर बाब सिदरा है और फिर आगे कब्र हुसैन है। रोना है तो फिर समझना, नहर अलकमा, मकाम साहिबुज़्ज़मान, 1 किलोमीटर के फासले पर कब्र हुसैन। मैं सैयद हूँ, खोल के नहीं पढ़ूँगा। हर शब जुम्मा मेरा और आपका ज़माने का इमाम नहर अलकमा पर उस मकाम पर आता है, 2 रकत नमाज़ पढ़ता है, फिर वहाँ से कब्र हुसैन तक कोहनियों के बल चलता है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रोते आना दादा, रोते आना दादा। कोहनियों के बल चलता है और सदा एक ही होती है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब अगर मातम करना है तो जुमला समझिएगा। भाई तनवीर जी, गैबत के दौर में ना किसी ने मेरे मौला से भाईजान एक सवाल किया। उसने कहा मौला वैसे तो तेरे खून रोने के बड़े सबब हैं, मौला ये कौन सी जगह है जहाँ तू 2 रकत नमाज पढ़ता है? मेरे इमाम ने रो कर फरमाया ये वो जगह है जहाँ 10वीं के दिन मेरे दादा हुसैन ने जीन छोड़ी थी। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। उस साहिब ने मुंह पे मातम करके कहा मौला जीन वहाँ छोड़ी, दफन वहाँ हुआ। इमाम ज़माना रो के फरमाते तभी तो लहू रोता हूँ, तभी तो वहाँ से वहाँ तक कोहनियों के बल चलता हूँ। 10वीं के दिन मेरे दादा ने जीन यहाँ छोड़ी, यहाँ से वहाँ तक बाकी का फासला शिमर ने मेरे दादा की जुल्फों में हाथ डाला, मेरे दादा को खींचता हुआ मक्तल गाले गया, जहाँ मेरी दादी ज़हरा मक्तल में बाल बिखरा के रो रो के कहती रही हुसैन आजा, मैंने तेरा मक्तल अपने बालों से साफ किया। अल्लाह
جزاک اللہ ماشاءاللہ. دعا ہے مولا ہر ایکن مکہ مدینہ اور کربلا دی زیارت نصیب فرمائے. اللہم آمین. جناب قبلہ صاحب جو فرما رہے آئے مولا ہر ایکنوں او پاک جائیں وکھین. اللہم آمین. اسیں آپ بھی زیارات تا گئے ہاں تے سچیندے رہے ہاں کہ امام پاک لتھے کتھن تے جناب دا مقام کتھے. یا رب ہمیں نیک کردار بنا دے. اللہم آمین. سارے واسطے دعا ہے. میں امامہ دیاں بہناں بھائی بزرگ سید سادات و غیر سادات، یا رب ہمیں نیک کردار بنا دے. اللہم آمین. عباس سخی کا صدقہ وفادار بنا دے. اللہم عباس سخی کا صدقہ وفادار بنا دے. ہر وقت یہی مانگتے ہیں دعا. یہ دعا سرکار سارے سادات کو لو لینی ہے. ہر وقت یہی مانگتے ہیں دعا ہمیں مکہ مدینہ اور کربلا کا زوار بنا دے. ہوں جناب تواڈے سامنے ذاکر اہل بیت جناب قبلہ سید اون عباس شاہ صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے سن. اناندے تو بعد سید ذاکرین جناب قبلہ سید امداد حسین شیرازی صاحب آفتر ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے سن. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی التماس دعا برائے ضرور جد خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت الحسن صلوات علیہ ولو فی صدق کل صدق ولی محافظ قائد نصر جرب محمد و آل محمد. بابا زبلند صلوات. صلوات پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے. سارے ابا مل کے بابا زبلند صلوات پڑھو. ایکو دینی مظلوم کربلا دی ذات اتے ہی اکھاں بند کر کے صلوات. اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. صلوات. والصلاة والسلام على وسيله ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين لي وليد ذات صلوات. والصلاة والسلام
انتظار کرے اتنے مقام میں حسین الغریب الشہید کربلا کفن کوئی نہیں ملیا بلو میں جس بندے آئے کی تھی میں نے آکھیا کفن سیدہ کرو سوال کن کفن نے ملیا جن جوڑے عرشہ تو آندے آئے بسم اللہ کسلیاں لیوں جن ماں بڑا اوکھا چکیاں پی بلندی رہی جس دا ہکوال تروٹ مندے ماں سر سر دیت رات رویا سیدہ جملہ میں اپنے سنی بیراوان دے کیتیا دونا ہار میں برتا ہے میں جملہ ضرور آتا سنی بیراوان ضرور ڈسایا کرو دھندا محرم قبران یاد نے سیدہ جس نبی دا کلمہ پڑھ دیو اس نبی دے پتر دا کفن کوئی نہیں دھی دی چادر کوئی نہیں بیرادہ کفن کوئی نہیں شام میں غریباں بھین دی چادر کوئی نہیں شہادت سرکار میرے مسلم دی میرے بعد سے یہ زیادہ پڑھ سکتے میرا دل چاہتا ہے لاہور دی ملکہ دی جوڑی دی دو میں بہن کر رہا یہ تو سموکانی سارے پاک مرشدادی دے بیٹھے ہو جڑی ساڑھے وطن تھے آکے لاہور دے لائے میں پیدا عمل بنی ندی بچڑی دا نہیں واقعہ سماج جیاندہ جنو رات بھی روندیاں گزرے آیت دی بھی روندیاں پوچھو سما کو جن دی جوڑی نکھڑ جائے